السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی وہ موضوع تھا کہ آپ، ہم اور ہم سب کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ آج کا عنوان قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کے ذیل میں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم کسی کو پریشان نہ کریں، کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب سلامتی والا ہونا ہے۔ اگر ہم اپنی ذات سے دوسروں کو سلامتی نہیں پہنچا سکتے تو ہمارا مسلمان ہونا اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں بنتا۔ ہماری ذات دوسروں کے لیے راحت اور قربانی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ ہم ہر وہ راحت کا کام، نیکی کا کام، اچھائی اور بھلائی کا کام جو دوسروں کے ساتھ کر سکتے ہوں، اس کے کر سکنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں کہ یہی کام ہے مسلمانوں کا۔ اور مسلمان اپنی پوری تاریخ میں دنیا کے لیے راحت کا ذریعہ اور سبب تھے۔ وہ لوگوں کو دینے والے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، وہ لوگوں کو سکھلانے والے تھے، وہ لوگوں کو بتلانے والے تھے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے تھے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں کامل اور مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخلے کا مطلب یہی ہے کہ صحیح معنی میں مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمانیت صرف ایک محدود معنی میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا وہ اپنے ظاہری وضاقتہ سے مسلمان نظر آتا ہے تو ہم سمجھ لیں کہ یہی شاید کامل مسلمان ہے۔ یہ کامل مسلمان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر دوسروں کے ساتھ بھلائی، خیرخواہی، رحمت، مودت، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کا سلیقہ اور قرینہ پیدا نہ ہو جائے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے معیارات پر جانچے کہ آیا میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ واقعتاً اللہ اور اس کے رضا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ان کے احکام کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جذبات کی قربانی نہیں دے سکتا، اگر وہ اپنے خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے قربان نہیں کر سکتا تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان دوسروں کے لیے ہمیشہ ایثار کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ
ان تمام لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں جو مسجد کی صف اول میں نماز کو ادا کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ اور دوسری جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ ان لوگوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے جو نماز باجماعت ادا کرتے وقت صف اول میں آ کر کے بیٹھ کر کے جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والے ہوں۔ یہ 3 مرتبہ، اور پھر 1 مرتبہ ان کے لیے دعا فرماتے تھے جو دوسری صف میں بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے والے ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھ کر کے اگلی صف میں جگہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پچھلی صف پر راضی کر لیتا ہے، دوسری صف میں بھی جگہ نہیں ہے لیکن وہ تیسری صف میں کھڑے ہونے پر راضی ہو جاتا ہے تاکہ آگے کی صفوں میں اس کی دھکم پیل کی وجہ سے، اس کے گھسنے کی وجہ سے لوگ اتنے تنگ نہ ہو جائیں، اتنی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں کہ ان کا رکوع، ان کا سجود، ان کا قیام، ان کا قعود ان کے لیے مشکل ہو جائے، تو وہ جو تیسری صف میں ہے، وہ جو اس سے پچھلی والی، وہ پھر اس سے پچھلی والی صف میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قربانی دینے پر نماز کے حوالے سے بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے صف میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنے والوں کے اجر سے بھی دگنا اجر اس مسلمان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے زندگی کا کہ اگر آپ دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دینے سے باز آ جاتے ہیں، نماز تو فرض عبادت ہے، اور باجماعت نماز کی کتنی تاکید ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو باجماعت ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ لیکن ایک مسلمان بھائی کے لیے اگر کوئی اس میں قربانی دیتا ہے تو اس کا اجر اور صلہ اتنا زیادہ ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو حجر اسود کے بوسے کے وقت، حجر اسود کا بوسہ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ادب اور احترام کے ساتھ خود اس مبارک پتھر کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس مبارک پتھر کا بوسہ لینا اپنے لیے ہمیشہ سعادت سمجھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی آگے بڑھ کر کے اس پتھر کا بوسہ لے لیتا ہے یا اس کا استعلام کر لیتا ہے، دور سے سلام کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن حجر اسود کی شفاعت کو اس بوسہ لینے والے کے حق میں قبول و منظور فرما کر کے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے۔ لیکن فرمایا کہ اگر وہاں ازدحام ہو جائے، رش ہو جائے، اور ایسی نوبت اور صورت آ جائے کہ اگر آپ بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور بھیڑ میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو تکلیف پہنچے، تو ایسی تکلیف لوگوں کو دینا فرمایا کہ حرام ہے، ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے، فرمایا کہ حرام ہے۔ حرام اس معنی میں کہا کہ آگے جب آپ بڑھیں گے کسی کے پاؤں کو کچلیں گے، کسی کے کپڑوں کو کھینچیں گے، کسی کو دھکا دیں گے، کسی سے کوہنیاں ٹکرائیں گی، کسی کے ساتھ آپ کے پاؤں مس کریں گے، یہ سب کا سب وہ عمل ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ آپ اس سے باز آ جائیں اور یہ تکلیف لوگوں کو نہ دیں۔ قرآن کریم کی تلاوت نہایت مقدس مبارک عمل ہے۔ فرشتے خود اللہ کے وہ زمین پر اتر کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا 2 طریقوں سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ خاموشی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، یہ بھی باعث برکت و اجر ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر کسی خالی جگہ میں یا مسجد میں کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور بآواز بلند قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کی قرآن پاک کی تلاوت وہ چرند و پرند، حجر اور شجر
آس پاس کی جمادات و نباتات سنتے ہیں، آپ کے ایمان پر اور تلاوت قرآن کریم پر یہ سب چیزیں قیامت کے دن گواہی دینے والی ہوں گی۔ لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے رمضان المبارک کے مہینے میں جب مساجد میں ازدحام ہوتا ہے اور بیت اللہ شریف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو سعادت عطا فرما دے، وہاں عمرہ اور حج کے موقع پر وہ موجود ہو یا اپنے گھر میں اس وقت موجود ہو جب گھر والے آرام کر رہے ہوں، تو اس وقت ایسے شخص کے لیے جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، بآواز بلند پڑھنے کے بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ خاموشی اور سکون اور وقار کے ساتھ پست اور دھیمی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، تاکہ کسی دوسرے شخص کو اس کی تلاوت کی آواز سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ یہ وہ عبادات ہیں جو مسلمان فرض اور واجب درجے میں کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اتنی تاکید ہے، تہجد کی نماز حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، امت پر اس کو نفل کر دیا گیا کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا اجر ہے، نہیں پڑھتا تو اس پر پکڑ اور مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے لیے جب بیدار ہویا کرتے تو اس وقت بھی وہ اٹھ کر کے دروازوں کو زور سے نہیں بجاتے۔ ہمارے ہاں فجر میں بھی کوئی جاتا ہے تو اگرچہ کہ سوئے ہوئے کو جگانا چاہیے، جو لیٹے ہوئے ہوں ان کو اٹھانا چاہیے، آرام کر رہے ہوں ان کو نماز کے لیے جگانا یہ ثواب کا باعث اور عمل ہے۔ لیکن عام حالات میں آنے جانے کے وقت عموماً اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اندر کمرے میں گھر والے ہیں، بچے ہیں، آپ کہیں کسی کے دوستوں کے ساتھ فلیٹ میں رہتے ہیں، مشترکہ طور پر رہائش پذیر ہیں، وہاں دروازوں کو اس طور پر کھولنا کہ وہ دھماکوں کی آواز آئے، دروازوں کو اس طور پر بند کرنا کہ جس سے بہت بڑی آواز پیدا ہو، کسی کے نیند میں خلل ہو، کسی کے آرام میں خلل ہو، کسی کے سکون کو تباہ و برباد کریں، یہ سارے کے سارے عمل ممنوع ہیں۔ لوگ اس کو شریعت نہیں سمجھتے، لیکن شریعت دراصل بات اور نام ہی اس بات کا ہے کہ آپ ایک طرف خلق خدا کو راحت پہنچائیں اور دوسری طرف اس راحت کے ذریعے رب تعالیٰ کو خوش کریں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی عمل سے اور آپ کے کسی کام سے خلق خدا کو تو تکلیف ہو رہی ہو اور رب تعالیٰ راضی ہو جائے؟ اسلامی شریعت اس طرح کے کسی کام کی روادار ہرگز و ہرگز و ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی کام کریں، اگرچہ کہ عبادت کا کام ہی کیوں نہ ہو، اس میں پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ کہیں کسی کا حرج تو نہیں ہو رہا، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی کا شکار تو نہیں ہے، اور اس کے بعد جب آپ وہ فرض عبادت کو بجا لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے کا اجر بھی آپ کو عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت اور بندگی کو بحسن و خوبی ادا کرنے کا انعام اور صلہ بھی آپ کو مل جایا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی عبادات فرض قرار دی ہیں، واجب قرار دی ہیں، ان کی ادائیگی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ایک طرف مستحب اور نفل عبادت ہو اور دوسری طرف کسی شخص کو تکلیف نہ دینے کا معاملہ ہو، تو ایک مسلمان کا کام اور کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نفل اور مستحب عبادت کو ترک کر دے اور اپنے اس مسلمان بھائی کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا سب سے پہلے ازالہ کر دے، اس مصیبت اور رکاوٹ کو دور کر دے۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے، اور اسی لیے جب ہم ٹیلی فون پر بات کریں تو ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے اس بات کا ہمیشہ اہتمام کریں، اس کا خیال رکھیں کہ ہم کس وقت کس سے بات کر رہے ہیں۔ آذان ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ کسی کو کال کرتے ہیں، وہ نماز کی دور ادائیگی کر رہا ہو، وضو
کے لیے تیاری کر رہا ہو، وہ نماز کو ادا کر رہا ہو، آپ کے فون سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو، یا آپ کسی کو بار بار فون کریں اور وہ اس سے پریشان ہو جائے، زچ ہو جائے، یہ دوسرے کو تکلیف دینے کا باعث ہے۔ اس میں ہمیشہ احتیاط کو برتا جائے۔ کسی کو صبح سویرے فون کرنا یا کسی کو رات گئے فون اس لیے کرنا کہ آپ جاگ رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ پوری دنیا کو ملاتے پھریں، ہر ایک کو پریشان کرتے پھریں، اس بات کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فقہا کے نزدیک ایسے معاملے میں، ایسے امر میں، جب آپ کسی کے ساتھ طویل گفتگو کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ 5 منٹ بات کرنی ہے، 10 منٹ بات کرنی ہے، یا اس سے بھی طویل دورانیے پر آپ کی گفتگو مشتمل ہو سکتی ہو، تو اس وقت اس شخص سے پہلے اجازت لے لی جائے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، کس چیز کے انتظار میں آپ سے گفتگو کر رہا ہے، کہ آپ اپنی گفتگو کو ختم کریں اور آپ کی گفتگو کے اختتام پر اثر نو وہ اپنے کام اور بات کو دوبارہ شروع کرے۔ کوئی مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کھانے پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور دفتری معاملہ اس وقت سر انجام دے رہا ہے، آپ ٹائم لے کر کے میں آپ سے کچھ منٹ کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کچھ دیر کچھ ہی دیر ہو، آپ کسی کے گلے نہ پڑ جائیں، آپ کسی کے لیے وبال نہ بن جائیں، کسی کے لیے مصیبت نہ بن جائیں۔ جب بات کرے آدمی تو بے تکان بات نہ کرتا چلا جائے کہ اس کی گفتگو میں نان اسٹاپ نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ آپ دوسروں کے وقت کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں، اور دوسروں کے معاملات کو بھی مد نظر رکھیں۔ اسی بات کا نام شریعت ہے، اسی بات کا نام مسلمان ہونا ہے، اور اسی چیز کا نام بندگی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان ایذا اور تکلیف سے مامون رہیں، محفوظ رہیں، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر پہ رویہ کیسے ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، میں جس طرح چاہوں ڈانٹوں، میرے گھر والی ہے، جس طرح چاہوں اس کو برا بھلا کہوں۔ وہ انسان بھی ہیں، ان کا آپ پر حق بھی ہے، اور آپ کے ذمے ان کے حق کی ادائیگی بھی ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ تلخ کلامی سے، سخت مزاجی سے، درست مزاجی سے پیش آتے ہیں، آپ ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں، بات بات پر لڑتے اور جھگڑتے ہیں، ہر بات پر آپ ان کے اوپر برہم ہو جاتے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ وہ بے سہارا ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑا سہارا ایک انسان اور پھر مسلمان کو رب تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام سہارے جب بے سہارا ہو جایا کرتے ہیں تو بڑے بڑے ترم خان اور بڑے بڑے قوت والے اس وقت اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ کبھی کسی کو بے سہارا سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا مت رہیں۔ پنجاب کے ڈی آئی جی کی ایک نہایت خوبصورت بات انہوں نے گزشتہ دنوں کہی۔ انہوں نے تمام کے تمام متعلقہ تھانوں کے احباب سے کہا، جب کوئی مظلوم تمہارے پاس آئے اور اس کے حق میں کوئی پرچی نہ ہو، اس کے حق میں کوئی سفارش نہ ہو، تو کہا ایسے موقع پر میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، کیونکہ مظلوم کے پاس رب تعالیٰ کی سفارش اور پرچی ہوا کرتی ہے، اور اگر ہم اس کی مدد نہ کریں، اس کی تکلیف کا ازالہ نہ کریں، تو اس وقت کہا مجھے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پھر رب تعالیٰ کی پکڑ کسی وقت بھی آ جائے اور پھر مجھے بڑے سے بڑی پرچی والا، بڑے سے بڑی سفارش والا وہ دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتوں سے چھڑا نہ سکے۔ کچھ معاملات آپ کے سامنے ہیں، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہیں، بڑی بڑی قوتوں والے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ کا چرخہ گھومتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑوں بڑوں کا قیمہ بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ اور پھر مسلمانوں کی خود تہذیبی اور اقداری تعلیم، مسلمانوں کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہم سب سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں، اپنی باتوں میں، اپنے رویوں میں حسن سلوک سر انجام دیں، لوگوں کے ساتھ بد معاملگی نہ کریں، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں،
ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون جہنمی ہے، پھر فرمایا وہ خاتون جہنمی ہے، پھر فرمایا کہ وہ خاتون جہنمی ہے۔ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی خاتون؟ آپ نے فرمایا جو دن میں روزہ رکھتی ہو، آپ سماعت فرمائیں، جو پورا دن روزہ رکھتی ہو، یعنی مستقل طور پر روزے رکھنے والی، اور راتوں کو کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے والی ہو، لیکن اس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرے لوگ اور پڑوسی محفوظ اور مامون نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کی عبادت قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی۔ ہر نماز کے نام پر گاڑی کو پارک کر کے آ جائیں اور وہ گاڑی چلنے والوں کے لیے دشواری کو پیدا کر دے، لوگوں کے راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ ایسا تو نہیں کہ اپنے گھر کی تعمیر کے دوران سریا بجری اٹھا کر کے راہوں میں ڈال دیں، اینٹیں اور بلاک اور روڑے لا کر کے رستوں میں ڈال دیں، گزرنے والے ہماری بلا سے گزرتے رہیں اور جو مصیبت بھگتتے رہیں، ہم اس کے ذمہ دار تو نہیں، ہم تو اپنے گھر کے بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمانوں کا یہ رویہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بدع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فرمایا وہ افضلها لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان کی سب سے بڑی شاخ یہ ہے کہ آدمی کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْإِذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اس کا سب سے چھوٹا سب سے آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آپ راہوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیں اور ہٹانے والے بن جائیں۔ یعنی اگر کوئی راہوں میں تکلیف دینے والی چیزوں کو بنا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، وہاں پھینک دیتا ہے، تو ایسا آدمی ایمان کے کسی درجے پر نہیں، وہ کفر کے درجے پر چلا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو شخص ایمان کی اتباع نہیں کرتا تو ایمان کے دائرے میں نہیں رہ پاتا۔ یہ ہمارے رویے کیسے ہیں؟ گھروں کے سامنے کناتیں کھڑی کر دیں، کسی کے سوئم کے نام پہ، کسی کے چہلم کے نام پر، کسی کی برسی کے نام پر، راہوں کو روک دیا، شادیوں کے نام پر، نکاح کے نام پر، حتیٰ کہ میلاد شریف جیسے مقدس اور بابرکت محفل جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم یہاں میلاد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی راہوں کو روکا نہیں کرتے تھے، کبھی راہوں میں رکاوٹ کھڑی نہیں کرتے تھے۔ اس طرح کی محافل کا انعقاد کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بخوبی علم ہونا چاہیے۔ کوئی جگہ نہ ملتی ہو تو گراؤنڈ میں کر لیا کریں، کوئی جگہ نہ ملتی ہو تو افضل ترین جگہ مسجد ہے، وہاں اس طرح کی روحانی مجالس اور محافل کا انعقاد کر لیا جائے، لیکن راہوں کو بند نہ کیا جائے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر فرماتے تو سفر فرماتے فرماتے جہاں آپ قیام کا ارادہ فرماتے تو آپ کبھی کسی راہ کے بیچ اپنا خیمہ نہیں لگاتے، آپ کہیں بیچ میں رکتے نہیں تھے، آپ اپنے خیمے کی تنابوں کو اور خیموں کے کیلوں کو اس طرح لگاتے اور گاڑتے کہ راستہ اپنی جگہ پر چلتا رہتا، آنے اور جانے والوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات کہ آپ قضاء حاجت کا وقت آتا، انبیاء کرام کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جایا کرتے، جتنے بھی انبیاء اور پیغمبران خدا تھے، قضاء حاجت سے فراغت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو یہ حکم دے دیتا، اور زمین ہمیشہ قضاء حاجت کے بعد تمام چیزوں پر پردہ پوشی خود کر لیا کرتی۔ یہ انبیاء کی صفات میں سے ہیں، خصوصیات میں سے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ختم نبوت کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ دور ان راہوں میں اتنا دور جاتے
جہاں صحرا ہوتا، ویرانہ ہوتا، ریگستان، چرند پرند کا کوئی وجود نہیں، لیکن اس کے باوجود کہ کسی جانور تک کو تکلیف نہ ہو، کسی مویشی کو تکلیف نہ ہو، کسی چرند پرند کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس صحرا میں بھی دور کسی درخت کی آڑ میں تشریف لے جایا کرتے۔ ہم اپنے رویوں پر، ہم اپنے انداز پر، اپنے کردار پر نظر ثانی کریں کہ کہیں ہم لوگوں کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے تو نہیں بن گئے، کہیں ہم لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث تو نہیں بن گئے۔ اگر آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے زیر کفالت کچھ لوگ دے دیے ہیں، تو بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بلائیں گے، بلانے کے بعد اپنے ملازم کے سامنے 8-10 کام بیان کر دیں گے کہ تم اس کو بھی کر لینا، اس کو بھی کر لینا، اس کو بھی کر لینا، اور اس کے بعد ملازم جانے، اس کا کام جانے۔ یہ دوسرے کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے مترادف ہے۔ اس طرح ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا یہ انسانیت نہیں تو مسلمانیت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ آپ جس شخص کو جو کام دے رہے ہیں اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ سکون کے ساتھ 1 2 3 کام پہلے ادا کر لے، اس کو مکمل کر لے، اس کے بعد 2-3 کام اور سکون کے ساتھ ادا کر لے، پھر 2-3 کام ادا کر لے۔ اور جب آپ 8 کاموں کی فہرست اس کو پکڑا دیں، کچھ کام نامکمل، کچھ کام ادھورے اور کچھ کام آپ کے مزاج کے نہیں ہو پاتے، تو اس پر چیخنا، برسنا، اس کو گالم گلوچ کرنا، تان و تشنیع کرنا، یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے 10 برس پورے گزارے، لیکن کبھی آپ نے نہیں فرمایا کہ کیا، کیوں، کیسے، کب۔ آپ جو کام دے دیتے تھے اس کے بعد میں آ کے بتاتا کہ یہ ایسا ہوا اور وہ ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نے کام دیا، میں چلا گیا، لڑکے کھیل رہے تھے، کھیل میں مشغول ہو گیا، واپس پہ حضور دیکھا کہ پش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور یہاں سے مجھے یوں کر کے ہاتھ رکھا، کہا کہ اے لڑکے تو نے ہمیں بڑی تکلیف دی، اے لڑکے تو نے ہمیں بڑی تکلیف دی۔ ہم ہوتے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم وہاں چیخنا، چلانا، گالم گلوچ، بد زبانی شروع کر دیتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی امت کے مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتے جب تک وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا مظہر نہ بن جائیں۔ اور رحمت للعالمینی کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے، اور پھر اپنے پڑوس سے ہوتا ہے، اپنے محلے سے ہوتا ہے، آپ کے دفاتر سے ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد رہنے اور آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کے طرز عمل سے ہوتا ہے۔ آپ سب کچھ بنے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان واقعتاً اللہ کا سچا بندہ بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن جائے۔ مسجد میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب نماز ہو رہی ہو اور جماعت ہو چکتی ہے تو اس کے بعد نوافل اور سنتوں کی ادائیگی کے لیے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر کے نماز نفل اور سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی حالت میں بھی ہمیشہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اگر مسجد کی اگلی صفوں میں نفل اور سنت یا باقی جماعت کے بعد کی نمازوں میں کوئی نماز باقی ہے، آپ ادا کر رہے ہیں، اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے، تو پیچھے راہ میں رکاوٹ بن کر کے لوگوں کے رخ کو تبدیل کرنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرتا ہے، اگر اسے اس کے گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ 70 سال بیٹھنے کو ترجیح دے بجائے اس کے کہ وہ سامنے سے گزرے۔ لیکن کوئی آپ کی وجہ سے اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ تنہا اس گناہ کا جواب دہ اور ذمہ دار نہیں، آپ بھی اس میں اس کی جواب دہی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے جب مسجد کے اندر پورا کا پورا خالی اسپیس موجود ہو تو پیچھے نماز کبھی نہ پڑھیں، بیچ کی صفوں میں نماز نہ پڑھیں، ایسی جگہوں پہ کھڑے نہ ہوں جہاں سے لوگوں کا گزر ممکن ہو، باقی نمازی حضرات گزر سکتے ہوں، آپ رکاوٹ بن رہے ہوں، اس جگہ سے ایک طرف ہو جائیں اور ایک کونے میں چلے جائیں۔ یہ ہے مسلمانی۔ مسلمانی صرف عبادت کا نام نہیں، مسلمانی عبادت کے دوران بھی دوسرے لوگوں کے حقوق کی رعایت کا نام ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ تلاوت کریں، آپ بیت اللہ شریف کا طواف کریں، آپ خلق خدا کی خدمت
خدمت کریں، آپ فرض عبادت ادا کریں، واجب کریں، سنت کریں، مستحب کریں، دوسروں کو ایذا نہ دیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کے لیے راحت کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اور انسان جب خلق خدا کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے بھی راحت کے سارے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، راحت کا ذریعہ اور سبب بننے کا ذریعہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام حضرات کی خدمت میں یہ دو اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان اس حوالے سے کہ جامع مسجد رحمت للعالمین لانڈی کے علاقے میں زیر تعمیر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر اور اس میں تعمیرات کے سلسلے میں جو حضرات اپنا حصہ ملانا چاہیں، مسجد کے نمائندے یہاں تشریف فرما ہیں، بار اشتہار اور ٹیلی فون نمبر لگا ہے، براہ راست رابطہ کر کے آپ اس میں اپنا حصہ ملائیں۔ دوسری بات، اس مسجد میں